ورقدہ کے ساتھ بے پناہ محبت اور ناچیز کے ساتھ شفقت کی بنا پر اپنے پچھلی دورہ بنگلہ دیش میں مجھے حکم فرمایا تھا کہ اگلے سفر میں مفتی صاحب کی سوانح میرے ہاتھ میں دینا، اگر نہ دے سکو تو میں پھر سمیلن میں نہیں آؤں گا۔ تو آج مجھے بڑی خوشی ہے، مفتی صاحب کے تذکرہ 3 جلدوں میں آج صبح صبح شائع ہو کر سب چھپ کر آئی ہے۔ مجھے اس بات پر بہت خوشی ہے کہ حضرت والا دامت برکاتہم کے تعمیلی ارشاد کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ حضرت والا ہم سب کے لیے دعا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ دعا کرتے رہیں گے، اور آئندہ بھی کم از کم ایک روز کے لیے حاضری کی ہم امیدوار ہیں۔ اس امید کے ساتھ ساتھ میں حضرت کی خدمت میں تذکرہ حضرت مفتی عبدالرحمن صاحب نور اللہ پیش کر رہا ہوں، جو آج کل کی عرف میں رسم اجارہ بھی ہے۔ تھوڑا سا اور اس کو ایسے کر کے ٹھپائی، بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوان دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، اس عالمی کانفرنس کے بانی و مبانی حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ کا میرے ساتھ جو شفقت و محبت کا معاملہ تھا، وہی مجھے کھینچ کر یہاں لانے پر مجبور کرتی ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخر حیات میں جبکہ شدید بیمار تھے اور ویل چیئر پر بھی ان کے لیے چند قدم چلنا پھرنا مشکل ہو رہا تھا، اس وقت بھی مجھ کو حاضری کا حکم فرماتے تھے اور میرے تمام معاملات کی بذات خود نگرانی کرتے تھے۔ یہاں آمد سے لے کر
قیام، طعام، آرام، راحت پروگرام میں شرکت اور اس کے بعد یہاں سے روانگی تک براہ راست نگرانی فرماتے تھے، جسے دیکھ کر بہت شرم محسوس ہوتی تھی۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ حجاز مقدس میں میری حاضری ہوئی ہے عمرہ کے سلسلے میں، اور حضرت مفتی صاحب بھی وہاں تشریف لے گئے ہیں۔ انہوں نے معلومات کر کے کہ میرا قیام کہاں ہے، میری قیام گاہ پر اسی حال کے اندر تشریف لائے۔ صورتحال یہ ہے کہ اب میرا سفر بالکل نہیں ہو پا رہا ہے، اور 3-4 سال سے میں نے تقریباً طے کر لیا تھا کہ اب میں بنگلہ دیش نہیں آ پاؤں گا، لیکن جب اس مہا سمیلن کے حوالے سے میرے پاس دعوت نامہ پہنچا، حضرت مولانا محمد ارشد صاحب جو حضرت کے صاحبزادے ہیں انہوں نے دعوت نامہ پیش کیا، تو میں اس محبت کی بنا پر جو حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے اور جو تعلق ان لوگوں نے برقرار رکھا ہے، میں معذرت نہیں کر سکا۔ حاضر ہو گیا ہوں اور اس حال میں ہوں کہ یہاں آنے کے پہلے ہی سے بخار میں مبتلا ہوں اور ابھی بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے، اس لیے میں کوئی لمبی گفتگو تو نہیں کر پاؤں گا، لیکن بہرحال شرکت کی سعادت سے میں اپنے کو محروم نہیں رکھ سکتا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ابھی آتے ہوئے راستے میں نے مفتی صاحب سے یہ عرض کیا کہ آج مجھے کیا گفتگو کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے، میں خالی الذہن ہوں، کچھ فرما دیں، کچھ عنوان دے دیں۔ تو حضرت نے ایک بڑی ذمہ داری کا مضمون میرے حوالے کر دیا کہ دیوبندیت کیا چیز ہے۔ ہم جب اپنے کو دیوبندی کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، علماء دیوبند کنہیں کہا جاتا ہے، کون لوگ ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں، ان کے کیا اوصاف ہیں۔ بھئی یہ موبائل چمک رہا ہے جگہ جگہ، یہ سلسلہ بند کیجئے، فوٹوگرافی بالکل نہیں ہونی چاہیے کہیں بھی پورے مجمع میں، آپ کہہ دیجئے۔ حضرت বলছেন যে কোনো দিক থেকে কোনো ফটো মোবাইল কেউ ব্যবহার করব না, পিকচার কেউ নেব না, ছবি কেউ নেব না, মোবাইল নিচে রাখো, মেহরবানি করে সকলেই মোবাইল নিচে রাখো۔ تو آج کی اس مختصر گفتگو میں یہی مضمون آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا